حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ دیے۔ اب کس طرح پورے سال کے روزے رکھ دیے؟ تو اس کا وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ جو شخص بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے 30 روزوں کا اگر حساب لگایا جائے تو اس کے 10 مہینے بنتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور شوال کے 6 روزے جو ہے ان 6 روزوں کا اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو وہ 2 مہینے بنتے ہیں، گویا یہ کل 12 مہینے ہو گئے۔ تو اس لیے حدیث میں ہے کصیام الدہر، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو کتنی فضیلت ہے۔ اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا ثواب ہے، جس طرح حدیث میں ہے کصیام الدہر، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے ہم نے رکھے اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، جس طرح رمضان کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، یا ہم نے کوئی غیبت کی ہے، یا ہم نے کوئی جھوٹ بولا، اور یہ جو شوال کے 6 روزے جب ہم رکھتے ہیں تو اس سے وہ جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں۔ باقی اس میں بعض احباب فرماتے ہیں کہ یکم شوال سے روزے شروع کرنے چاہیے، یہ جو 6 روزے ہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یکم شوال کو تو عید ہوتا ہے، اور پھر 29 تک جو ہے یہ روزے جو ہے یہ رکھنا چاہیے، 30 تک نہیں لے کر جانا چاہیے، شاید مہینہ 29 کا ہو، 30 کا نہ ہو۔ تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پے در پے رکھنا چاہیے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اس کو شروع میں رکھ سکتے ہیں، شروع کے عشرے میں آپ 2 رکھ لیں، پھر درمیان میں آپ 2 رکھ لیں، آخر میں آپ 2 رکھ لیں، یعنی پے در پے اس کا شرط نہیں ہے۔ آپ شروع میں کچھ روزے رکھتے ہیں، درمیان میں کچھ رکھتے ہیں، آخر میں کچھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو احباب کہتے ہیں اس کو پے در پے رکھنا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔